بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بات چل رہی تھی جادوگروں کی، تو جب انہوں نے وہ سارا منظر دیکھا وہ کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے، آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ اور جب اب فرعون نے اپنی کھلم کھلا شکست دیکھی تو اس نے کہا کہ تم میرے بغیر، میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے ہو، بلایا میں نے تمہیں، اب بات تم ان کی مان رہے ہو، تو میں تمہارے بازو اور یعنی پاؤں کاٹ دوں گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہم نے تو اب اللہ پہ ایمان لے آئے ہیں، اور کہنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کہ اے اللہ ہم جتنا بھی تیرے خزانوں میں صبر ہے نا وہ ہمارے اوپر انڈیل دے، اور ہمیں جو ہے نا وہ ایمان کی حالت میں موت دینا۔ یعنی اللہ نے اپنی کیسی قدرت دکھائی کہ چند لمحے پہلے جو سارے کے سارے کافر تھے، ایک اللہ کے امر کی وجہ سے، اللہ کی قدرت کو دیکھ کے وہ ایمان والے بن گئے۔ اب وہ جو فرعون کے سردار تھے، وہ ذرا تھے، وہ کہنے لگے یہ تو بڑا جادو، آپ ان کے بچوں کو قتل کر دیں، بچیوں کو، تو یہ ایک اور عذاب کی شکل۔ اب وہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ایک ہی حل ہے، اللہ کی طرف رجوع کرو اور جو ہے نا صبر کرو۔ اور کہنے لگے جناب آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمارے اوپر مصیبتیں تھیں، آپ کے آنے کے بعد بھی اسی طرح ہی ہمارے اوپر حالات ہیں، تو یہ کیا ایشو ہے؟ تو کہا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، ان قریب جو تمہارا رب ہے تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون پہ پھر مختلف قسم کے عذاب بھیجے، اور قید کے عذاب آئے، اور اس کے علاوہ ان پہ وہ مینڈک کے عذاب، جس طرف جاتے ہیں مینڈک ہی مینڈک، اور پھر ٹڈی آ گئی، اس نے حملہ کر دیا ان کی فصلوں پہ، ان کے محلات پہ، اور خون جو ہے خون کا عذاب آیا۔ اب وہ خون کا عذاب یہ تھا کہ جو بھی چیز کھاتے تھے وہ خون بن جاتی تھی، حتیٰ کہ اس طرح کا عذاب تھا کہ وہ اگر وہ بنی اسرائیل والوں سے پانی لیتے، وہ آدھا پانی پیا ہوتا وہ ٹھیک ہوتا، اور جب ان کے ہاتھوں میں جاتا فوراً خون بن جاتا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے مختلف عذاب کی شکلیں تھیں۔ اب جب بھی عذاب آتا، کوئی ایک عذاب آتا، دوڑتا جاتا موسیٰ علیہ السلام جناب جوں جان دو، ایک باری معافی ساڑی منگو اللہ کو، اگوں اسی بالکل ٹھیک ہو جانے۔ اب وہ عذاب ختم ہوتا، پھر چند دن گزرتے، پھر اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دیتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکا ہی غرق کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے، اور یہ جو بحیرہ عمر ہے اس کے اندر ساری کی ساری قوم فرعون سمیت غرق ہو گئی۔ اور جب وہاں سے نکلے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو وارث، بنی اسرائیل کو ان کا سارا وارث بنا دیا۔ پھر وہاں سے جب نکلے آگے، تو آگے ایک قوم کو دیکھا کہ وہ بت انہوں نے بنائے، اس کی پرستش کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ جناب ہمیں بھی کوئی بت بنا دیں، ہم بھی پوجا کروں گا، تہاڈا بیڑا ترے، تسی کیسے لوگ ہو، کتنی تم نے اللہ کی نشانیاں دیکھیں، اللہ کی قدرتیں دیکھیں، معجزے دیکھے، فرعون کو اپنے ہاتھوں غرق ہوتے ہوئے دیکھا، اور اب تمہارے لیے کیا کیا انعامات ہوئے، اور تم پھر ابھی بھی کہہ رہے ہو کہ ہمیں کوئی پتھر بنا دیں، بت بنا دیں، ہم اس کی جو ہے نا وہ پوجا کریں۔ تو خیر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے، وہاں پہ اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کہنے لگے یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ آپ دیکھ نہیں سکیں گے، اپنا وہ جلوہ طور پہ پھینکا تو وہ بے ہوش ہو گئے۔ تو جب ہوش آئی تو ان کو فرمایا کہ میں نے آپ کو کتاب دی ہے، اس کو آپ مضبوطی سے پکڑ لیں اور اپنی قوم کو جا کے دعوت دیں۔ اور آپ نے وہ کتاب لی، اب وہ جو تختیاں تھیں لیں، قوم کے پاس جب گئے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنے نبی علیہ السلام، آخر الزمان نبی علیہ السلام کی خوبیاں بھی بیان کی کہ یہ ایسی نبی انبیاء ہوں گے، ایسے نبی ہوں گے، سارے نبیوں کو فرمایا گیا کہ ان کی تابع داری کرنی ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، اور وہ ان کی کوالٹی کیا ہے، وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں گے، برائی سے منع کریں گے، ان کے اوپر ظلم و ستم جو ہے ان کے اوپر اس کو ختم کریں گے۔ یہ آپ کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے تورات میں بتائیں، اور آپ علیہ السلام کی جو خوبیاں ہیں کہ وہ شور کرنے والے نہیں ہوں گے، وہ ظلم و زیادتی کرنے والے نہیں ہوں گے، یعنی وہ زمین کو انصاف سے بار دیں گے۔ یہ آپ علیہ السلام کی خوبیاں، آپ کے صحابہ کی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں تورات میں بھی دی۔ اور اس لیے تو جب صحابہ نکلے پوری دنیا کے اندر کئی جگہوں پہ، ان کے جو عیسائیوں کے جو پادری تھے وہ کہنے لگے، بلکہ ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے نکلے ہوئے تھے کہیں سفر میں، تو ان کی لڑائی ہوگی، وہ ایک دوڑ کے ایک چرچ میں چلے گئے، وہاں پہ پادری نے دیکھا، فوراً ایک کاغذ اور قلم لیا، ان کا لکھ دو، انہوں نے کیا لکھنا ہے؟
انہوں نے کہا جب آپ کی حکومت آئے گی تو میرے چرچ کو کچھ نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا میں تو اپو نسے. انہوں نے کہا نہیں جناب تھی لے دیو. تو اللہ کی شان جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا, فوجیں اس طرف گئیں, جو آپ حملہ ور ہوئی, تو انہیں کہا جی تواڈے امیر دا میرے کو تے لیٹر پہ موجود ہے, مینوں کچھ نہ کہو. تو اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی خوبیاں بیان اور آپ کے صحابہ کی خوبیاں بھی ان کی کتابوں میں بیان کی. ایون بیت المقدس سے فتح ہو رہا تھا اس وقت بھی انہوں نے دیکھا کہ آپ کے امیر کے اندر یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی یہ کوالٹیز ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مرتبہ دیا, یہ اسٹیٹس دیا. پچھلی کتابوں کے اندر ان کا ذکر ہوا, ان کی عظمت بیان ہوئی, اور انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا گیا کہ آپ نے اگر آپ کے ہوتے ہوئے نبی آخر الزمان علیہ السلام تشریف لے آئیں تو آپ نے ان کو فالو کرنا ہے. ایون عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ جماعت نہیں کرائیں گے, امام مہدی جو ہیں جماعت کرائیں گے, وہ پیچھے عہد مقتدی حامل ہوں گے. پھر اللہ رب العزت فرمایا اب آپ کو ایک اور ٹائٹل دیا گیا, عزت دی گئی, آپ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے نبی ہیں. باقی انبیاء قوموں کی طرف آتے تھے, آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا, میں تم تمام کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں. پھر اور جو ہے نا وہ معجزے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیے گئے. جب انہوں نے پانی کی ضرورت پڑی, صحرا میں تھے, پانی کی شدید ضرورت پڑ گئی, پانی نہیں ہے, تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پتھر پہ مارا اللہ کے حکم سے, اس میں 12 چشمے نکل آئے. پھر بادلوں کا سایہ کیا, پھر من اور سلوہ نازل کیا. اور لیکن وہ لوگ, اور جب انہیں کہا گیا کہ آپ داخل استغفار کرتے ہوئے داخل ہوں, لیکن انہوں نے بات نہ مانی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر وہ ان کے اوپر جو ہے اپنی عذاب مسلط کیا. پھر ایک اور قصہ اصحاب سبت کا قصہ سنایا قرآن نے کہ آپ ان کو سنائیں قصہ, وہ جو بستی والے تھے جن کو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا. تو انہوں نے کیا کیا, بجائے ہفتے کے دن پکڑنے کے پکڑتے اتوار کو تھے, یعنی نکال ہفتے کے دن لیتے تھے, پانی اپنی طرف کر لیتے تھے, ساتھ ہی مچھلیاں بھی آ جاتی. اللہ کے حکم کو گویا بدل دیا. تو اس قوم کے 3 گروپس بن گئے, ایک منع کرنے والے, ایک پکڑنے والے, اور ایک اپنے عبادت کرنے والے. تو قرآن کہتا ہے کہ منع کرنے والے ان کو سمجھاتے تھے کہ بھئی اللہ کے حکم کو نہ توڑو, اللہ کی حدود کو نہ بدلو. تو جب اللہ کا عذاب آیا, فلما نسوا ما ذکروا بہ انجینا الذین ینہون عن السوء, تو اللہ تعالیٰ نے کس کو نجات دی, جو منع کرتے تھے. باقی ان کے لیے کیا حکم ہوا کہ بندر بن جاؤ, ذلیل, اور وہ ساری کی ساری قوم بندر بن گئی. اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا قیامت تک آنے والی امت کو کہ اللہ کی طرف بلانا, برائی سے منع کرنا, یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے. اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو پھر بڑے خطرے میں ہے. یعنی اگر ایک بندہ برائی پہ ہے اور غلطی پہ ہے, اگر غلط کام کر رہا ہے تو وہ اس کے یعنی آپ کے ذمے ہے کہ اس کو منع کیا جائے. اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو احکام ہے اللہ رب العزت کے سارے ان کو پورا کرنا ہر ایک کے ذمے ہے. اور پھر یہی اللہ تعالیٰ نے آگے رکوع میں بتایا کہ یہ عہد ہم نے سارے انسانوں سے لیا تھا. جب ساری روحیں بنی, ساری روحوں کو اکٹھا کیا گیا, اور اس میں وہاں پہ پوچھا گیا الستُ بربکم, کیا میں آپ کا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے بیک زبان کہا کہ قالوا بلا, کہ اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو یہ اس لیے ہوا. پھر اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ جاری کیا, جنہوں نے آگے بتایا کہ اے انسانوں, تم اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہو, تم اقرار کر کے آئے ہو کہ اس لیے سارے انبیاء علیہ السلام نے جب سب سے پہلی دعوت دی تو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی. موسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم, اس وعدے کو پورا کرو جو تم اللہ کے ساتھ کر کے آئے ہو. یعنی وہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے, پھر اس امت کو بھی یہ وعدہ یاد کرایا جا رہا ہے کہ آپ بھی اللہ سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ اے اللہ ہم تیرے حکم مانیں گے, تیرے نبی کی تابع داری کریں گے. تو یہ وعدہ یاد کرانا, یہ نعمتیں یاد کرانا, یہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کی ہے. پھر فرمایا کہ ہاں اس بندے کا قصہ آپ ان کو سنائیں. بنی اسرائیل کے ایک عالم بلم بن باور تھا, وہ بہت بڑا عالم تھا اور بڑا اس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا تھا, اپنی کتاب کا علم بھی دیا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو یمن کی طرف بھیجا کہ وہاں جا کے تبلیغ کرو, لیکن وہاں کے بادشاہ نے اس کو پیسے دے کے, رشوت دے کے اس کو اس کام سے ہٹا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا قصہ بیان کیا کہ اس کو ہم نے بڑی اعلیٰ نعمت عطا فرمائی, کتاب کی شکل میں, عمل کی شکل میں, اسم اعظم کی شکل میں, لیکن اس نے اپنے آپ کو نیچے گرا کے اپنے آپ کو دوزخ والا بنا لیا. پھر فرمایا کہ بہت سے انسانوں کو ہم نے دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے,
وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ جہنم کے لیے بہت سے انسان ہیں اور جن ہیں، اور آگے ان کی بتائے گی کہ اس وجہ کیا ہے کہ ان کے دل ہیں پر سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں پر دیکھتے نہیں، کان ہیں پر سنتے نہیں ہیں۔ یہ ان کی نشانیاں ہیں کہ یہ سارے اعضاء ہونے کے باوجود وہ ان کو استعمال نہیں کرتے، آنکھوں سے اس کائنات کی نشانیوں کو نہیں دیکھتے، کانوں سے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو نہیں سنتے، آپ دل و دماغ کو اللہ کی ذات کے بارے میں اور کائنات کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں سوچنے پر اس کی متوجہ نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کا اینڈ جو ہے، ایسے لوگوں کا جو انجام جو ہے وہ دوزخ ہے، اور ان کے لیے ہمیشہ کی تباہی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا اب اس کے ناموں سے پکارو، جو اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ویسے تو اور بھی بڑے نام ہیں لیکن عام طور پہ جو قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے جن کا 99 نیمز ہیں، اور یہ قرآن پاک کے شروع میں لکھے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اِنَّ لِلَّهِ تَعَالَىٰ 99 اسماء مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، کہ اللہ تعالیٰ کے ایک کم 100 نام ہیں، 99 نام ہیں، جو ان کو زبانی یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو پھر پوچھا جا رہا ہے کہ آپ بتائیں کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے، یعنی ہاں اس کے لیے تیاری تم کرو، یہ علم اللہ کے پاس ہے۔ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ، یہ اللہ کے پاس علم ہے اور یہ ایک دم آ جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لوگ اپنے کاروبار زندگی میں لگے ہوں گے، کوئی دکان کی طرف جا رہا ہے، کوئی کاروبار کی طرف جا رہا ہے، کوئی اب کھیت کی طرف جا رہا ہے، کوئی شادیوں میں مگن ہے، کوئی غمیوں میں مگن ہے، کوئی اپنے کاروبار زندگی میں لگا ہے، کوئی کہیں پہ شادیانے باج رہے ہیں، کہیں پہ نوحہ ہے۔ ایک دم آواز آئے گی اور ساری دنیا وہ ختم ہو جائے گی، اس کا علم صرف اللہ کو ہے کب ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ نے اپنی بہت بڑی قدرت بیان کی کہ میں نے تمہیں ایک انسان سے پیدا کیا اور پھر تمہارے لیے عورتیں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، یعنی جو عورت ہے، جو بیوی ہے، وہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی کہ اس کے ذریعے سے آپ کو سکون ملے، یعنی آپ کی جو خاندانی زندگی ہے، آپ کے جو گھر والی زندگی ہے، یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ کو یہ مل جاتی ہے، آپ کو ایک پاکیزہ بیوی مل جاتی ہے، ایک صالح بیوی مل جاتی ہے، ادب اور احترام کرنے والی، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر فرمایا کہ جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا حمل ٹھہرا دیتے ہیں، تو پھر آپس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمارے اوپر رحم فرمایا تو اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کریں گے، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے دیتا ہے تو پھر میری نافرمانی میں لگ جاتے ہیں، شرک میں لگ جاتے ہیں، شرکیاں رسمیں کرنے لگ پڑتے ہیں، اور وہ کوئی تو یہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں نے بیٹا دیا، دینے والی ذات اللہ کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یشرکون ما لا یخلق شیء وہم یخلقون، تم ان کو پکارتے ہو جو خود پیدا ہوئے ہیں، اور فرمایا کہ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے ہی لوگ ہیں، تم ان کو آواز دو تو کیا تمہیں جواب ملے گا؟ نہیں ملے گا، وہ تو خود محتاج ہیں، وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ تو فرمایا کہ پھر آگے فرمایا کہ خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاہلین، کہ آپ معافی کو پکڑ لیں، یعنی معاف کرنا سیکھ لیں، اور پھر لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں، اور جاہلوں سے اعراض کریں۔ جاہلوں سے، جب آپ سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو ان کو چھوڑ دیں، یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں ان کے ساتھ بدتمیزی کریں۔ اگر آپ سے وہ ایسی کوئی بدتمیزی کرتے ہیں، آپ کا اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جیسے آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ وہ مولانا کے ساتھ، مولانا طارق امیر صاحب کے ساتھ وہ انہوں نے اینکرز وغیرہ نے کہنے لگے جی، تو وہ سارا معاملہ جو ہوا اور میڈیا کے والے سے جو انہوں نے بیان دیا، تو وہ اب اللہ کی طرف بلانے والے دائی ہیں، دائی اللہ ہیں، اب وہ ساری دنیا کو اچھے اخلاق کی دعوت دیتے ہیں، اور سارے انسانوں کو یعنی وہ کیا کہتے ہیں، برائی کا جواب اچھائی سے دو، گالی کا جواب دعا سے دو۔ اب کتنے سالوں سے وہ یہی رونا رو رہے ہیں، اب جب انہوں نے ایسا وہ کرنے لگے تو انہوں نے کیا کہا کہ میں تم سے معذرت کرتا ہوں، میں تم سے کسی بحث پہ نہیں پڑتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گئے، بلکہ وہ معاف کرنا جو ہے یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ آپ نے آدھ پا تبلیغ کرنی ہے تو 1 کلو آپ کا اخلاق ہونا چاہیے، یعنی یہ بڑا اعلیٰ ظرف جو ہے نا ہو تو پھر یہ بندہ کام کر سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی شکست نہیں ہوتی، یہ اور پھر ہمارا یہ بھی ہے ایک ذہن میں ہے،
اب جب یہ واقع ہوا دونوں طرف سے سوشل میڈیا پہ کوئی کسی کو گالی گلوچ کر رہا ہے، کوئی لعن طعن کر رہا ہے، یہ غلط بات ہے۔ یہ نہ مولانا نے لوگوں کو اس طرح کی تربیت دی ہے، نہ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ آپ گالی کا جواب گالی سے دیں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کتنا ایک روشن مینار ہیں آپ کے ساتھ کیا کیا نہیں لوگوں نے کیا، لیکن آپ نے کتنے آگے کمنٹس دیے، کتنی لوگوں پہ لعن طعن کی، بلکہ وہ کوڑا پھینکنے والی کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں۔ جو آپ کو وہ بدتمیزی سے پیش آتے تھے، آپ ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے تھے۔ اس لیے یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک عدم برداشت کا جو جذبہ پیدا ہو گیا، اس لیے اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے اور اس کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسی غلط بات کر اس کو اس انداز سے ٹریٹ کریں کہ وہ واپس آ جائے، وہ توبہ کر لے، وہ اللہ رجوع کر لے، بجائے کہ اگر آپ کسی برے کو اس انداز سے کریں گے تو وہ اپنی برائی میں اور پختہ ہوگا، وہ اپنے موقف پہ اور ڈٹ جائے گا کہ جی ٹھیک ہے میں غلط ہوں تو غلط ہوں، ٹھیک ہے میں غلط۔ اب اس کو اور پکا کرنے والی بات ہے۔ اس طرح کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، حوصلہ پیدا کریں، اور قطعاً یہ جماعت والوں کی بھی یہ مزاج نہیں، اور یہ جو سوشل میڈیا پہ وہ ان کے اینکروں کے خلاف لکھ رہے ہیں تو یہ تبلیغ والے ایسا مزاج نہیں رکھتے، نہ مولانا کے ماننے والے یا ان کو فالو کرنے والے یا ان کی جو ہے وہ اس بات دعوت سننے والے ایسے کمنٹس لکھ سکتے ہیں۔ یہ ایسے اور لوگ ہی ہوتے ہیں جو مختلف قسم کے ایسے فضولیات، تو اس سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے۔ ہمارا ہر بول لکھا جا رہا ہے، زبان سے نکلنے والا کوئی بول نہیں نکلتا مگر لکھنے والے ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین۔ تو لکھنے سے پہلے، بولنے سے پہلے ہم سوچیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ تھنک بیفور یو اسپیک، بولنے سے پہلے تو لو کہ میری زبان سے نکلا ہوا بول کہیں مجھے، ایک حدیث میں آتا ہے بندہ عمل کرتے کرتے جنت کے اتنا قریب پہنچ جاتا ہے کہ ایک بارش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن وہ اس کی زبان سے ایسا بول نکل جاتا ہے دوزخی بن جاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ یہ سورہ انفال کے شروع میں ایمان والوں کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں کہ مومن وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ کون سے لوگ ہیں؟ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور اللہ پہ توکل رکھتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ حقیقی مومن ہے، یہی اللہ کے ہاں سے مغفرت کے حقدار ہیں اور اللہ کی طرف رزق کے حقدار ہیں۔ دنیا کے اندر بھی ان کی لیے عافیت ہے، آخرت کے اندر بھی ان کی کامیابی ہے۔ اور پھر غزوہ احد کا ذکر کیا گیا اس کے اندر کہ آپ وہ وقت یاد کریں کہ جب ہم نے آپ کی مدد 1000 فرشتوں کے ذریعے کی، اور پھر آگے فرمایا ہم نے تمہارے اوپر نیند، صحابہ کو نیند آ گئی۔ اب وہ نیند جب آئی، نیند سے اٹھے، جنگ ہونے والی تھی، نیند آ گئی، اللہ نے نیند مسلط کی، جب اٹھے ایسے فریش ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کر دی۔ اب وہ ان کا جو ایریا تھا کافروں کا، وہاں پہ وہ جگہ تلکنی ہو گئی، وہ چیکنی مٹی تھی، اب ان کا جو ہے نا ریت تھی، اب وہ ان کا ایریا جو ہے وہ محفوظ ہو گیا۔ اللہ نے یہ مدد بھی کی۔ پھر اللہ نے اور مدد کی، کیا؟ فرشتوں کو بھیجا، اور فرشتوں کو وہی کی کہ ان کی مدد کرو جا کے، میں بھی تمہارے ساتھ، اصل مدد میری ہے فرشتوں کو۔ اب وہ اور کیا ان کی مدد کی، وہ آگے آئے گا مزید انشاءاللہ، اس میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اور فرشتوں کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے جو ہے، اب فرشتوں نے تو پہلے کبھی لڑائی کی نہیں تھی، اب ان کو بتایا جا رہا ہے ان کے جناب گردنوں پہ مارو، ان کے گھٹنوں پہ مارو، یعنی اس لیے مارو کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو بڑی تکلیف دی ہے، اور جس نے اللہ رسول کو تکلیف دی وہ دنیا اور آخرت کے اندر تباہ ہو گیا۔ میں جب تمہارے لڑائی ہو جائے کافروں کے ساتھ، واپس نہ جاؤ، واپس کبھی نہ جاؤ، یعنی پسپا ہو جانا، ہاں اگر کسی ٹیکنیک کے لیے یا دوبارہ حملے کے لیے وہ جائز ہے، لیکن ویسے میدان جنگ سے بھاگنا یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ ایمان والا ڈٹ جاتا ہے، جان دے دیتا ہے لیکن پیچھے نہیں، کیونکہ اس کے لیے تو کامیابی ہے، یعنی جہاد میں جاتا ہے، اگر شہید ہو جاتا ہے تو بھی کامیاب ہے، تو ہر حال میں ہی کامیابی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پھر اب وہ صحابہ ایسے جو ہے نا اوپر بازو اٹھاتے تھے، تلوار اٹھاتے تھے تو پہلے ہی گردن اتر ہو چکی ہوتی تھی، یعنی فرمایا فلم تقتلوا ولکن اللہ قتلہم، یہ ہم نے ان کو قتل کیا، آپ نے مٹی نہیں پھینکی میرے حبیب، میرے نبی، ہم نے وہ مٹی پھینکی، یعنی ہم آپ کی مدد کر رہے تھے۔ پھر فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ رسول کی تابع داری کرو، اور جب بھی تمہیں وہ پکاریں آواز دیں، فوراً سارے کاموں کو چھوڑ کر اللہ کے رسول کی طرف آ جاؤ، وہ تمہیں زندگی کی طرف بلاتے ہیں، وہ تمہیں کامیابی کی طرف بلاتے ہیں، اس کے علاوہ جتنے کام ہیں وہ ناکامی والے ہیں، وہ تباہی والے ہیں، وہ خسارے والے ہیں۔ اور پھر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جب آپ کی پلاننگ کر رہے تھے آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیں یا نکال دیں، تو ہم ان کے اوپر پلاننگ کر رہے تھے، ہم بھی ان کے اوپر ان کے چالوں کو الٹا کر رہے تھے۔ اور فرمایا کہ وہ مطالبہ کرتے تھے جناب اگر آپ حق ہیں تو عذاب لے آئیں، تو اللہ اپنے نبی علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ جب تک آپ ان میں ہیں تو عذاب ان پہ نہیں آئے گا، اور اگر یہ استغفار کرتے رہیں گے اس وقت تک بھی عذاب نہیں آئے گا۔ یعنی استغفار کرنا یہ عذابوں کو ٹالنے کا ذریعہ ہے۔ کوئی بھی مسئلہ آ جائے جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے، اس لیے آج کل کے جو معروضی حالات ہیں یہی کہا جا رہا ہے کثرت سے استغفار کی جائے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا جائے، استغفر اللہ پڑھا جائے، 300 دفعہ روزانہ اس کو پڑھا جائے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے بھی گناہوں کی معافی مانگی جائے، ساری امت کی طرف سے توبہ کی جائے، یا اللہ ہم ساری امت کی طرف سے تیرے آگے توبہ کرتے ہیں۔ اور یہ اس حوالے سے یہ مضامین تھے۔ اس میں ایک جو ہے بڑا ضروری مضمون پیچھے جو تھا عشر کے حوالے سے، اس کا ذرا دوبارہ آپ دیکھ لیں۔ عشر جو ہے یہ آج کل سیزن ہے فصلوں کا، تو قرآن کہتا ہے یعنی جب بھی فصل تیار ہو جائے تو حصہ اللہ کے لیے حصہ بھی نکالو، یعنی جو غربا ہے مساکین ہیں ان کے لیے، اور اس کو عشر کہتے ہیں۔ عشر یہ ہوتا ہے کہ جو فصل ہے اگر آپ نے فصل کو پانی خود نہیں دیا، بارشی پانی سے آپ کی فصل تیار ہوتی ہے، جیسے یہ بارانی علاقے ہوتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ 100 کلو میں سے 10 کلو آپ اللہ کی راہ میں دیں گے، اس کو عشر کہیں گے، 10واں حصہ۔ اور اگر پانی آپ خود دیتے ہیں اپنی فصل کو ٹیوب ویل کے ذریعے یا نہری پانی ہے یا اور کوئی صورت ہے، تو اس میں جو ہے 100 میں سے 5 کلو ہے، 5 کلو، 100 کلو اگر آپ کی فصل ہے تو 5 کلو، اور 400 ہے تو 20 کلو ہو جائے گی۔ تو اس سے کیا ہوگا، ایک تو آپ یعنی اس اپنی پوری فصل کو پاک کر دیں گے، آپ وہ گندم ہے اور آپ کی جو بھی جنس آتی ہے وہ آپ کی پاک ہو جائے گی، پھر اللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ اور یہ جو یعنی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ خشکی اور تری میں جتنا بھی کسی کا نقصان ہوتا ہے نا، وہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ سونے پہ یا پیسوں پہ زکوٰۃ ہے، اور یہ جو فصل ہے، یہ جو زرعی فصلیں ہیں ان پہ عشر ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم اللہ کے اس حکم کو پورا کریں گے، انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے اوپر اپنی فصل رحمتیں کرے گا اور برکتیں کرے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے جس مال سے میرا حصہ نکال لیا جاتا ہے، اللہ کو تو نہیں چاہیے، اللہ اپنے انہی بندوں کو ہی جو ہے نا دینا چاہتا ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ رب العزت کا جو حکم ہے اگر ہم اس کو پورا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی سمجھ، قرآن کی سمجھ اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔